بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسل انسانی کے فروغ کے نتیجے میں معاشرے وجود میں آتے گئے۔ جب وجود میں آتے گئے تو انسانوں کے مابین اختلافات اور تنازعات نے بھی جنم لیا۔ چنانچہ ان اختلافات اور تنازعات کے خاتمے کے لیے انصاف کے نظام بھی قائم کیے گئے جو ابتدائی شکل میں موجود تھے۔ یہ انصاف کے نظام آہستہ آہستہ ترقی پاتے گئے۔ افلاطون نے بھی اپنے انصاف کے تصورات پیش کیے۔ ارسطو کہتا ہے کہ کسی بھی ملک میں قانون بڑوں کے لیے نہیں ہوتا، امراء کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ بڑے اور چھوٹوں میں قانون جو ہے وہ یکساں فیصلے کرے۔ افلاطون یہ کہتا ہے کہ انصاف یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فرائض میں رہیں، ہر شخص اپنے فرائض کے دائرۂ کار میں رہے اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انصاف قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے قیام بالقسط کا حکم دیا کہ انصاف قائم کیا جائے، اور پھر فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یعنی انصاف کرو کہ یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا یعنی انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ انصاف کا نظام انسانی دنیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ نپولین بوناپارٹ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ ان کے ملک پر حملہ ہونے والا ہے تو نپولین بوناپارٹ نے یہ کہا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں، میرے ملک کے عوام کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ میرے ملک میں عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں۔ یعنی انصاف اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انصاف موجود ہو تو ملک کی سالمیت کو بھی کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ ہمارے ملک کا عالمہ یہ ہے اور المیہ ہے کہ یہاں پر انصاف مفقود ہے۔ ہماری عدالتیں انصاف فراہم کرنے سے قاصر ہوتی ہیں اور سیاسی معاملات میں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کر کے انصاف کی دھجیاں بکھیر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو امیر لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ بھی انصاف کے لیے ترستے ہیں۔ مثلا غور کیجئے، بے نظیر صاحبہ بھی عدالتوں کے رحم و کرم پر رہیں اور انصاف طلب کرتی رہیں، حالانکہ وہ ملک کی وزیر اعظم تھیں۔ نواز شریف بھی آج کل انصاف جب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا تو وہ بھی سڑکوں پر نکلے اور مجھے کیوں نکالا کہ نعرے لگانے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ اسی طریقے سے عمران خان بھی آج کل سڑکوں پر ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں کہ مجھے انصاف چاہیے، میری حکومت ختم کی گئی، میرے ساتھ ناانصافی کی گئی، مجھے یوں ہی نااہل کیا گیا۔ تو وہ بھی جو ملک کے وزیر اعظم رہے انصاف طلب کرتے رہے۔ اسی طرح شہباز گل وہ بھی انصاف طلب کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ ایک ایسے سینیٹر اعظم سواتی وہ بھی انصاف طلب کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان خود کہتے ہیں میری FIR درج نہیں کی جا رہی، میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا۔ یعنی پاکستان میں بڑے لوگ بھی انصاف کی دہائی دے رہے ہیں اور وہ بھی انصاف کے طلبگار ہیں، تو پھر چھوٹے اور غریب لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ چھوٹے اور غریب لوگ جن پر مقدمات قائم کر دیے جائیں اور یہ جن کو جیلوں میں بند کر دیے جائے یا جن کو پولیس پکڑ کر لے جائے، ان کو کون انصاف دے گا؟ ان کے انصاف کی حالت کیا ہوگی؟ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہوں گے انصاف کے بغیر، عدل کے بغیر؟ جہاں جس دھرتی میں جس ملک میں جس ریاست میں بڑے لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اور جب اقتدار سے نکال دیے جاتے ہیں تو پھر وہ سڑکوں پر آ کر مارچ کر کے، دھرنے دے کر، احتجاج کر کے انصاف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کس نظام سے انصاف مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اس نظام سے انصاف مانگ رہے ہوتے ہیں جس نظام پر وہ خود حکومت کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اس نظام کے وزیر اعظم رہ چکے ہوتے ہیں، اس نظام کے صدر رہ چکے ہوتے ہیں، اس نظام میں سینیٹر ہوتے ہیں، اس نظام میں پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، اس نظام میں مشیر و معاون ہوتے ہیں وزرائے اعظم کے۔
مگر یہ لوگ بھی انصاف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہماری دھرتی کسی کو انصاف نہیں دیتی؟ کیا یہ پاکستان لینڈ آف جسٹس نہیں بن سکتا؟ کیا یہاں انصاف غریب عوام کو مل سکتا ہے؟ جہاں بڑے بھی انصاف کے لیے دعائیاں دے رہے ہیں، آخر کون ہے جو ہمارے انصاف کو مذاق بنا رہا ہے، جو ہمارے جو نظام انصاف ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ ہمیں غور کرنا ہوگا کیوں نہیں مل رہا؟ پاکستان میں انصاف ہر بڑا چھوٹا کیوں مانگتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ اور ٹریجڈی ہے کہ ہماری عدالتیں صحیح پرفارم نہیں کر رہی ہیں۔ ہمارا نظام انصاف جو جسٹس سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ ہمارے جج صاحبان عدالتوں میں بیٹھ کر کون سا انصاف فراہم کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کا معیار زندگی لائف سٹائل بڑا شاہانہ ہے، ان کو بھاری بھرکم تنخواہیں دی جاتی ہیں، بڑی اماؤنٹ دی جاتی ہے ان کو زندگی گزارنے کے لیے، اور ہیوج مراعات دی جاتی ہیں، وافر وسائل دیے جاتے ہیں تاکہ وہ انصاف کر سکیں، انصاف کے نظام کو سکیں، مگر انصاف مفقود ہوتا ہے، انصاف پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اے ٹو زیڈ یعنی ایک چپراسی سے لے کر نائب کاسد سے لے کر صدر تک انصاف کے طلبگار دکھائی دیتے ہیں؟ یہ ٹوپی ڈرامہ انصاف کے نام پر کیا جا رہا ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ کیا انصاف عام لوگوں کے دہلیز پر پہنچے گا؟ کتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، جن کی جماعت کا نام ہی انصاف ہے، تحریک انصاف ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ اب مذاق، اس سے بڑی مذاق خیز بات اور اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟